والصلاة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر اس واقعہ میں بڑے عظیم عبرتیں ہیں اس انسان کے لیے جو اللہ کے قرآن میں تأمل کرے، تدبر کرے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ آئی کہ جب اولاد مانگنا ہے یا کوئی نعمت مانگنی ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا جائز نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی پیغمبر جن کو اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ شان عطا فرمایا ہے، اور جو اللہ کے چنے ہوئے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے لیے خود منتخب فرمایا ہے، ان کو بھی اپنی اولاد کے لیے درخواست کرنی پڑی تو انہوں نے بھی اپنے اللہ سے درخواست کی، کسی پیغمبر سے، جبریل سے، کسی سے درخواست نہیں کی۔ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ استغاثہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، پکار ہے، یہ صرف اللہ۔ اور دوسری بات یہ سمجھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک سلسلہ بنایا ہے اس دنیا کو قائم رکھنے کا، توالد تناسل ہے، میاں بیوی کے اتصال سے اللہ اولاد دیتے ہیں، اور پھر میاں بیوی کی اولاد کا پیدا کرنے کی بھی ایک عمر ہے، ایک حد ہے۔ جب انسان اس عمر سے تجاوز کر جاتا ہے تو اب اولاد پیدا ہونے کے قابل نہیں رہتا، یا قدرتاً بعض عورتیں بانجھ ہوتی ہیں، جوان ہونے کے بعد بھی اولاد نہیں ہوتی۔ اس طرح یہ بھی سمجھیں کہ اللہ اگر چاہیں تو وہ اتنے قادر، کامل، مکمل اختیار کے مالک ہیں کہ وہ اسباب ختم بھی ہو جائیں تب بھی دینے پہ قادر ہیں، اسباب جواب دے جائیں، اسباب ظاہری موجود نہ ہوں تو وہ ما فوق الاسباب بھی دینے پہ قادر ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ انسان اگر کوئی رحمت کی بات دیکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرے کہ یا اللہ جیسے آپ نے ان پہ رحمت فرمائی ہے ہم پر بھی رحمت فرما دے، یا اللہ جیسے آپ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے تو ہمیں بھی نواز دے، یا اللہ ان کو تو نے صلاح بخشی ہے تو ہماری اولادوں کو بھی صالح بنا دے۔ تو رحمت کے وقت خدا کی رحمت مانگنی چاہیے،
اور اگر کوئی ایسا موقع ہے جس میں اللہ کے غضب اور جلال کا اظہار ہے تو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اسی لیے حکم ہے کہ اگر آپ اس وادی محصر میں جہاں اللہ نے ہاتھیوں والے بادشاہ پہ عذاب نازل فرمایا تھا، جب حضور کا گزر ہوا فرمایا جلدی نکلو، جلدی چلو، یہ وہ وادی ہے جہاں عذاب، تو عذاب کی جگہوں سے بھی بچیں، عذاب کے کاموں سے بھی بچیں، اور جن مواقع پر عذاب کا نزول ہوتا ہے ان سے دور رہیں۔ اب دیکھیں کہ عذاب کب نازل ہوا تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کب ہو رہا ہے؟ جب حضور کی عمر مبارک 63 سال کے قریب ہو گئی، آپ حج پہ تشریف لائے، لیکن امت کو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس لیے جلدی سے نکل گئے۔ تو اسی طرح پھر آپ نے الحمدللہ دروس سابقہ میں یہ پڑھا ہے کہ جب اللہ سے پیغمبر نے دعا کی، اور یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے رات کو دعا کی، تو اس لیے احادیث کی روشنی میں بھی انبیاء علیہم الصلوات والسلام کے اقوال میں بھی سب سے اقرب ترین وقت دعا کی منظوری کا جو ہے وہ آخر اللیل ہے، کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، یعنی آپ رات کو تقسیم کر لیں 6 حصوں میں، تو جو آخری حصہ ہوتا ہے، جیسے یہاں یوں سمجھ لیں کہ تہجد کی باقاعدہ اذان ہوتی ہے، تو اس آخری حصے میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعز برہانہ عرش مبارک سے سماء دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور وہ وقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خود حکم دیتے ہیں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں منظور کروں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ ان وقتوں میں اللہ سے مانگنا سیکھے، تہجد کی نماز پڑھے، آخری پہر میں جاگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اگر بندہ سعی کرے تو نماز پڑھنے والے بندے کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ مثلا آج کل جو ہے تقریباً صبح کی اذان جو ہے مثلا 5 ساڑھے 5 کے قریب ہوتی ہے، اگر آپ 5 بجے بھی اٹھ جائیں تب بھی وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد پڑھ سکتے، کوئی مشکل نہیں۔ تو اس رحمت میں سے حصہ آپ بھی لے سکتے ہیں، کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ نماز کے لیے تو آخر آپ اٹھیں گے نا جی، اگر آپ 5:15 ہی اٹھیں گے، وضو کریں گے، تیاری کریں گے، تبھی فجر کی نماز ملے گی۔ اگر صرف 15 منٹ بھی پہلے اٹھ جائیں تو آپ کو آخری رات کا حصہ بھی مل گیا، تہجد پڑھنے کا موقع بھی مل گیا۔ آپ تہجد 4 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، ویسے تو 100 رکعت پڑھیں، لیکن کم سے کم 2 رکعت بھی پڑھ لیں تو نام تو ان میں شمار ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے بھی رات کو دعا، اور مسائل سے یہ نکلے کہ اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ جب اپنے رب سے مانگے تو آہستہ آہستہ دعا مانگے، شور کرنے کی، زور لگانے کی، چیخنے کی دعا میں ضرورت نہیں ہوتی۔ جتنی عاجزی ہو، جتنی تضرع ہو، جتنی آپ خفیہ دعا مانگیں گے اتنی اللہ کے ہاں زیادہ مقبولیت ہوگی، زیادہ اس میں اثر۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دعا منظور فرمائی تو ملائکہ کو حکم دیا کہ میرے نبی کو خبر کرو کہ ہم نے آپ کی دعا منظور کر لی ہے اور ہم آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو جا کے بتلا دو کہ ہم آپ کو پیغمبر دیں گے، آپ کو بیٹا دیں گے، اور ایسے شان والا بیٹا دیں گے کہ جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا، ایسے شان والا بیٹا دیں گے کہ جو اپنی قوم میں سید و سردار ہوگا، ایسی شان والا بیٹا دیں گے کہ جو حسورن، جو رغبات و لذات نساء سے بری ہوگا، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا قوت و کنٹرول دیا ہوگا کہ اس خواہشات نفسانی کی طرف میلان بھی نہیں ہو۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ نبی ہوگا، نبوت سے بڑا تو پریشانی کوئی۔
اور پھر میرے عباد صالحین جو خاص صلاحیت کے مقامات پہ پہنچتے ہیں ان میں سے ہوں۔ اب یہ خوشخبری مل گئی، اللہ کے ملائکہ نے خبر کر دی زکریا علیہ السلام، اور خبر بھی اس وقت میں کی ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز میں ہیں، وہ قائم یصلی فی المحراب۔ اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی ملائکہ کے واسطے سے۔ اب جب خوشخبری ملی تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ اب سوال کیا حضرت زکریا علیہ، قال رب اجعل لی آیہ، اور ایک آیت پہلی آیت میں قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا کہ قال رب انا یکون لی غلام، اے میرے رب مجھے کیسے ہوگا لڑکا؟ اور عالم یہ ہے کہ میں بڑھاپے کی عمر میں آ گیا، سن شیخوخہ میں آ گیا، اب میرے قوا جو ہیں وہ بھی جواب دے گئے، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے وہ بھی بانجھ ہو چکی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہی، تو اب آپ مجھے جو لڑکا دیں گے تو کیسے لڑکا؟ انا یکون لی غلام، یہاں غلام بمانے بیٹا۔ اصل میں یہ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو کئی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو غلام نوکر کو بھی کہتے ہیں، اچھا یہاں عربی میں بھی عبد کو بھی کہتے ہیں، عبد بھی غلام کے معنی میں آتا ہے، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کا سوال جو ہے، اب بات یوں سمجھیں کہ جب اللہ کے نبی نے خود دعا مانگی، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے کروڑوں صلاۃ السلام ہوں حضرت زکریا علیہ السلام پہ، انہوں نے امر خارے کے عادت کو دیکھا، بی بی مریم علیہ السلام کی کرامات کا خود ملاحظہ فرمایا، اور وہاں انہوں نے بے موسم کے پھل پائے، وہاں سے طبیعت میں تحریک ہوئی اور اپنے پروردگار سے دعا مانگی۔ تو کیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کے نبی کو کوئی شک تھا کہ مجھے کیسے بچہ ہوگا، کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہو گئی ہے؟ اللہ کے انبیاء کو تو خدا کی قدرت میں کبھی شک ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو مقام نبوت سے سرفراز ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، خلیل اللہ نے اللہ سے سوال کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن قال بلی ولکن لیطمئن قلبی۔ میرا اللہ، آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں، اس کیفیت کو مجھے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرائیں۔ اللہ نے فرمایا خلیل کہ آپ کو بھی کوئی ذرہ کروڑویں درجے میں بھی خیال ہے کہ میں مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں؟ نے کہا مولا میرا تو ایمان ہے آپ قادر ہیں، ساری مخلوق کو عدم سے نکالنے والی آپ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ موت دینے پہ قادر ہیں، حیات دینے پہ قادر ہیں، میرا ایمان ہے، لیکن مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے خلیل پہ اگر کرم فرما دیں تو میں طمانینت قلب کا وہ آخری مرتبہ حاصل کر لوں جو عین الیقین پہ پہنچ جاتا۔ ایک تو علم ہے، علم تو ہے، علم تو صرف سماع سے بھی حاصل ہو جاتا ہے کہ بات سنی آدمی کو علم حاصل ہو گیا۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی فلاں آدمی پہنچ گیا ہے اپنے گھر میں، دوسرا ساتھی کہتا ہے ہاں جی بالکل آ گیا ہے، تو علم تو آپ کو حاصل ہو گیا۔ علم تو صرف سماع سے حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ایک علم کا مقام جو ہے پھر اس کے مدارج ہیں کہ علم ہے محض یا علم الیقین ہے کہ خبر دینے والی ذات جو ہے وہ اتنی صادق ہے، اتنی عادل ہے کہ جس کی خبر پہ کبھی شبہ نہیں کیا جا سکتا،
پھر بھی عین الیقین علم الیقین حاصل ہو جاتا ہے. لیکن جب مشاہدہ کر لے آدمی اپنی آنکھوں سے تو پھر عین الیقین پہ پہنچ جاتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ مجھے اس کیفیت جو ہے نا احیاء موتا کی، کہ مرنے کے بعد، بکھرنے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر ان کو جمع فرمانا، ان کو جوڑنا، میرا ایمان تو ہے، لیکن کرم فرما کے اگر مجھے ذرا نظارہ بھی دکھلا دے تو سبحان اللہ. ایمان تو ہمارا بھی ہے کہ جنت ہے، ایمان تو ہمارا بھی ہے کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے. ایمان ہمارا بھی ہے کہ میزان حق ہے، صراط حق ہے اور سزا جزا حق ہے. لیکن کیا بات ہے میرے آقا کی، میرے مدنی سرکار حبیب کبریا کی، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلاموں کے اپنی آنکھوں سے جنت میں سیر فرما لی، مشاہدہ فرما لیا. تو حضرت زکریا علیہ السلام کا سوال بھی بربنائے اعتراض نہیں، مقصد یہ تھا کہ مولا آپ نے میری دعا تو سن لی، میرا ایمان ہے کہ آپ مجھے بچہ دیں گے، لیکن اس کی تفاصیل اور کیفیت کیا ہوگی؟ مجھے جوان کر دیں گے، میری بیوی کو پھر دوبارہ جوانی عطا فرما دیں گے، یا پھر اور بیوی مجھے عطا فرمائیں گے، اس سے مجھے بچہ ملے گا، کہ اس کا نظام کیا ہوگا؟ تفصیل پوچھنے کے لیے، ورنہ اللہ کے نبی کو نہ شبہ ہے، نہ شک ہے، اور نہ نعوذ باللہ اللہ کی قدرت پہ کوئی اعتراض ہے. اللہ کے نبی بلند و بالا ہیں ایسی باتوں سے کہ وہ خدا کی قدرت میں کوئی شبہ کر سکے. بعض علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب کوئی بات خوشی کی ملے نا جی، تو اس وقت آدمی خوشیوں میں ایسا پھر کھو جاتا ہے، ایسا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اس کی زبان سے ایسے ایسے الفاظ نکلتے ہیں جو بظاہر انسان کو عجیب لگتے ہیں. آپ نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا کہ ایک آدمی کا اونٹنی جو تھی اس پر سامان تھا اور وہ اونٹنی گم ہو گئی، اس نے بڑی تلاش کی، اونٹنی نہ ملی. صحیح حدیث پاک ہے میرے مدنی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس کو یقین ہو گیا ابھی اونٹنی نہیں ملتی، اس نے کہا اب تو مر جانا ہے، اور کیا کرنا ہے، سارا ہے. اونٹنی غائب ہو گئی، پانی بھی غائب، اسباب بھی غائب، اب کیا ہے، اب موت ہے. تو اس نے کہا کہ چلو جب مرنا ہی ہے تو جس جگہ ہم نے ڈیرا لگایا تھا وہیں جا کے بیٹھ جاتی ہیں، جب تک زندگی ہے بیٹھے رہیں گے، اللہ اللہ کریں گے، موت آ جائے. وہاں جو آئے بیٹھے سو گئے، نیند آ گئی. اب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں، اونٹنی بما سامان کے اوپر کھڑی ہے، ماشاءاللہ وہ گھومتی پھرتی آ گئی. اب جناب جب دیکھا نا تو خوشی میں کہتا ہے مولا واہ واہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا خدا ہوں. کہنا تو یہ تھا نا کہ کیا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، لیکن خوشی میں نکل گئے لفظ. تو اللہ نے کوئی مواخذہ نہ فرمایا کہ دیکھو میرا بندہ خوشی میں کیا کیا کہہ رہا. تو جب آدمی کو حد سے زیادہ کوئی خوشی ملتی ہے تو ایسے الفاظ نکل جاتے، ایسے الفاظ زبانوں سے ادا ہو جاتی ہیں کہ اتنی بڑی نعمت مل رہی تھی کہ بچہ ملے، اور پھر ایسا بچہ ملے کہ یرثنی و یرث من آل یعقوب. اللہ کے پیغمبر نے مانگا ہے تو جب ندا مل گئی، مبارک مل گئی، اور مبارک بھی اتنی تفصیل سے ملی کہ آپ کو ایسا بچہ دیں گے کہ مصدقم بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین. اتنی شان والا بچہ دیں گے تو اس وقت خوشی کا کوئی انتہا یا حد ہوگی. تو اس خوشی میں حضرت نے آ کے پوچھا، جیسی علماء فرماتی ہیں کہ کسی کو بادشاہ کہہ دینا کہ بھائی میں آپ سے بڑا خوش ہوں، میں تمہیں انعام دوں گا، تو اب جناب وہ پریشان ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا دیں گے. اچھا جی مجھے انعام دیں گے آپ؟ انعام دیں گے. اور جی آپ کیا دیں گے؟ نہیں، اور جب ملے گا تو پھر نہیں حضرت کیسے دیں گے، کب دیں گے، کدھر دیں گے. تو آدمی اس خوشی میں آ کے یہ سوال کرتا ہے. مقصد اعتراض نہیں ہوتا کہ بادشاہ مجھے انعام نہیں دے سکتا. بادشاہ تو بادشاہ، جب کہہ دیا کہ انعام دوں گا تو دے گا.
تو اس لیے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے مقصد سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. اب جناب جواب ملا ملائکہ سے کہ اللہ کے نبی آپ کیا پوچھ رہے ہیں تفصیلات؟ اب ایسی کیفیات کے سوال میں کیوں ہیں؟ بس آپ نے مانگا ہے اللہ نے منظور کر. قال کذالک یفعل اللہ ما یشاء. انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی تیرا رب تیرا پروردگار جو چاہے کر دے، اس کی مرضی. وہ تجھے جوان کر دے، تیری بیوی کو جوان فرما دے، اسی بڑھاپے میں تمہیں اولاد دے دے، اس کی مرضی ہے. آپ نے اس دنیا میں نہیں نظارے دیکھے ہیں کہ این تندرست جوڑا ہوتا ہے لیکن اولاد سے محروم. میاں بیوی دونوں جوان ہیں، صحت مند ہیں، خوبصورت ہیں. اچھا بہت سارے لوگ بیچارے میڈیکلی بھی فٹ ہیں، کوئی نقص نہیں، نہ بیوی میں نہ خامد میں اولاد نہیں ہوتی. اور ایسے لوگ بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ کی شان ہے کہ خود وہ ٹی بی کے مریض ہیں، ایسے امراض سیئہ میں مبتلا ہیں کہ ان کی اپنی زندگی میں اولاد کی لین لگی ہوئی ہے. اللہ کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالی اسباب کے پیدا فرمانے والے ہیں، وہ اسباب کے محتاج تو نہیں ہے. ساری دنیا ان کی محتاج ہے. وہ خالق کے اسباب ہیں، وہ چاہیں تو اسباب کے بغیر عطا فرما دیں اور چاہیں تو نظام عالم کو چلانے کے لیے اسباب پیدا فرما دیں. کبھی نظام ہے دنیا کو ہم نے نظام یہی دیا ہے کہ جوڑا ہوگا اس سے اولاد ہوگی. جیسے ایک صحابی نے پوچھا کہ حضور اگر مثلا قیامت والے دن جنت میں اللہ کی رحمت سے ہم چلے جائیں اور ایک بندے کو تمنا ہو کہ بھی بچے کی بڑی خوشی ہوتی ہے، یہاں بھی مجھے اللہ بھی یہاں بچہ دے دے، تو فرمایا بس اسی لحظے میں حمل ٹھہر جائے گا، اسی لحظے میں ولادت ہو جائے گی، بغیر کسی تکلیف کے بچہ ہو جائے گا. کیونکہ جو تمنا کرے گا جنت والا وہ تو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اس کا وعدہ ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا تمہیں ملے. سوال پوچھنے کے بعد جب یہ اطمینان کامل ہو گیا تو اب پیغمبر نے ایک اور سوال پوچھ لیا. رحمت کا وقت ہے نا جی، جب رحمت کی گھڑی ہو تو آدمی اور جرت کرتا ہے مانگنے کی کہ آج مہربانی ہو رہی ہے تو اور بھی کچھ لے لوں. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جب قرآن پاک میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے شرف کلام سے نوازا اور فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جواب تو اتنی تھا نا جی، پہلے تو جواب کہتے اللہ میاں آپ تو جانتے ہیں، آپ کے آگے بلا کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، انت عالم. یا پھر جواب کی حد تک کہ امر ہے رب کا تو جواب تو دینا ہے، پھر اتنی جواب کافی تھا کہ میرا ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے بس. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ پھر جواب کتنی لمبا کیا. قال ہی عصائی اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. کہ میرے اللہ یہ میری لکڑی ہے، تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا لیتا ہوں، بکریاں بھوکی ہو جاتی ہیں تو پھل پھلیاں پتے توڑ کے ان کو کھلا دیتا ہوں، اور میرا اللہ اس میں تو میرے اور بھی بڑے کام ہیں. سامان اٹھانا پڑے تو گٹھڑی کو اسی پہ لٹکا لیتا ہوں اور کندھے پہ رکھ لیتا ہوں، اور اگر کوئی سانپ بچھو کوئی چیز بنے تو اس کو مار دیتا ہوں. تو بڑے بڑے کام ہیں میرے اس حساب میں اللہ میاں، اس میں تو میری بڑی چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پھر ہم بھی تمہیں ایسے معجزہ دیں گے کہ اسی عصا کو تیری نبوت کی دلیل بنا دیں. تم اس سے جو کام لیتے ہو وہ تیری سوچ ہے، اور میں نے جو اس سے کام لینا ہے وہ میرا شان ہے. کہ اب تیرے قصے میں ہم اسی عصا کو ایسا بنیادی مقام دے دیں گے کہ سب سے عظیم معجزہ بھی عصا ہوگا،
فرعون کی شکست کا باعث بھی عصا ہوگا، اور ساحرین موسیٰ کے ایمان کا سبب بھی عصا ہوگا، اور تیرے دریا کے عبور کرنے کا ذریعہ بھی عصا ہوگا، اور تیری قوم بنو اسرائیل کے پانی پینے کا سبب بھی عصا ہوگا۔ ہم عصا تیرے لیے حقیقتاً مآرب اخرى جو تو نے کہا ہے، ہم تیرے سارے مآرب اسی کے ساتھ متعلق کر دیں گے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ تو اب وجہ کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب اس لیے لمبا کیا کہ آج تو اللہ کلام فرما رہے ہیں نا، درمیان میں فرشتہ بھی کوئی نہیں، ایسا موقع پتہ نہیں پھر کب ملے گا، بات ذری لمبی کرو۔ اور اگر جلال خداوندی کا وقت ہوتا ہے تو پھر بات ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے آتا ہے کہ اللہ پاک جب عیسیٰ ابن مریم سے حکم فرمائیں گے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، تو 500 سال تک اللہ کے نبی کانپتے رہیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے 500 سال، کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے بھی اور میری اماں کو بھی خدا کے بات سمجھو، الہ سمجھو، انہیں بھی قابل عبادت سمجھو، انہیں بھی اپنے لیے تم ذریعہ سمجھو اور مانگو ان سے۔ تم نے کہا تھا 500 سال تک اللہ کے رسول کانپ رہے ہیں کہ خدا کی دربار میں جواب کیسے؟ اسی لیے حدیث شفاعت کبریٰ میں جب ساری مخلوق اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی کہ مہربانی کریں آج ہماری سفارش کریں، تو وہ کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ آج ہمیں نہیں ہمت ہو سکتی کہ ہم اللہ کے آگے سوال کریں، تو اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام پہ چونکہ رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان رحمت برس رہا ہے، تو بات طویل ہو رہی ہے کہ میرا اللہ، اچھا مجھے وہ لڑکا کیسے ہوگا؟ انا یکون لی غلام، اور میرا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانج ہو گئی، تو بچہ کیسے ہوگا؟ ملائکہ نے کہا، اللہ فرماتے ہیں کذالک قال اللہ قال کذالک یفعل اللہ ما یشاء، اللہ نے جو فرمایا ہے اور جو چاہیں وہ کریں، وہ قادر ہیں، آپ اس خیال میں نہ آئیں۔ اچھا انہوں نے کہا اچھا میرا اللہ ایک چھوٹا سا میرا اور سوال بھی ذرا منظور فرما لے۔ قال رب اجعل لی آیہ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا۔ اللہ تبارک و تعالی اچھا مجھے مہربانی کر کے ایک میری اور درخواست بھی منظور فرما لیں۔ اللہ آپ بچہ تو مجھے دیں گے، میرا ایمان، میرا بالکل آپ کے حکم پہ قدرت پہ کامل یقین، لیکن مجھے کوئی نشانی بھی تو ذرا دے دیں تاکہ وہ علامت جو مجھے ملے گی نا تو میری خوشی اور بڑھ جائے گی کہ ہاں بھائی حمل ہو گیا۔ تو اتنی مدت کی جو تمنا ہے جب وہ پوری ہوگی تو اس کے لیے ذرا مہربانی فرما کے کوئی علامت بھی بتا دیں، کوئی نشانی بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان قدرت دیکھیں کہ کیسی نشانی دی۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، اللہ نے فرمایا میرا نبی علامت یہ ہے کہ 3 دن کے لیے ہم تیری زبان کو غیروں سے بند کر دیں گے بات کرنے کے لیے۔ دیکھو علامت کتنی پیاری ہے، اب تیری زبان کو روک دیں گے روزہ، کہ کسی بندے سے تم دنیاوی کلام نہیں کر سکو گے الا رمزن، مگر اشارے کے ساتھ، لیکن گفتگو نہیں کر سکو گے، نطق نہیں کر سکو گے 3 دن کے لیے۔ لیکن میرا نبی ہم تیری زبان کو غیروں سے روک دیں گے لیکن اپنے ذکر سے نہیں روکیں گے۔ ہم غیروں سے روک دیں گے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت بھی آپ کو جو ہم حکم دیں گے وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تم پھر اپنے رب کا ذکر کرو زیادہ،
تاکہ اب لوگوں سے بھی زبان بند ہو گئی، جتنی دیر ان سے بولنا تھا وہ بھی میرا ذکر کرو، اور تیری زبان پہ میرا ذکر جاری ہوگا، میرا ذکر جاری ہوگا، اور اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تاکہ تم میری اس نعمت کا شکر کرو، اور پھر میری تسبیح بیان کرو، صبح کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، ہر وقت میری تسبیح، میری تقدیس، میری تحمید بیان کرتے رہو۔ اللہ نے نشانی دے دی کہ اب جب آپ بولنا بند ہو جائے کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور زکریا علیہ السلام جواب نہیں دے سکتے، لیکن بولنا بند ہے لوگوں سے، اللہ کے ذکر میں فرق نہیں آئے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ اور پھر فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ، ڈھیر اس لیے علماء نے لکھا ہے، اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ والوں نے لکھا ہے کہ ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی حد ہے۔ روزے ہیں 1 مہینہ 29 دن رکھیں گے آپ، یا 30 دن رکھیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، کبھی روزے 31 تو نہیں ہوتے، یہ اللہ والے کو بھول جائے یا چاند میں غلطی ہو جائے۔ اسی طرح نمازیں 5 ہیں، فرض 6 نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح زندگی میں حج فرض 1 ہے، 2 فرض نہیں ہو سکتے۔ سال میں زکوٰۃ 1 بار ہے، 2 بار نہیں ہے، حد ہے، نصاب ہے، اور پھر معین ہے کہ 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ ہر چیز کی ایک حد ہے، لیکن ایک اللہ کا ذکر ہے جس کی حد کوئی۔ اس لیے حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، ایمان والو اللہ فرماتے ہیں میرا ذکر کرو۔ اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور ذکر جتنا کریں، چونکہ بندے کی صفت یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو ہیں وہ کھڑے ہیں تو میرا ذکر ہے، وہ قیام میں ہیں تو میرا ذکر ہے، وہ بیٹھے ہیں تو میرا ذکر ہے، وہ لیٹے ہیں تو میرا ذکر ہے، ہر حال میں ان کی زبان پہ صرف میرا ذکر ہے۔ نماز ذکر ہے، قرآن ذکر ہے، اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، اپنے لیے وقت معین کرو۔ ایک تو اللہ کے قرآن کی تلاوت، اور قرآن دیکھ کے پڑھو، چاہے حافظ بھی ہو، چاہے کتنا بڑا قاری ہے، اس کو قرآن کتنا یاد ہے۔ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کے اپنے فوائد ہیں، اپنی برکات ہیں، اپنے ثمرات ہیں، اپنی اس کے منافع ہیں جس کے بارے میں بندہ سوچ نہیں سکتا۔ اگر قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہو تو کھول کے دیکھتے رہو، دیکھنا بھی نفع سے خالی نہیں۔
اللہ کے قرآن کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں اور دیکھ کے پڑھیں، اور قرآن سے بڑا ذکر کوئی نہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ بندہ جب قرآن پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اور اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی بیٹھے قرآن پڑھے تو جائز ہے، اگر لیٹے ہوئے قرآن پڑھے تو جائز ہے۔ انہوں نے کہا کیونکہ اللہ فرماتی ہیں وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، اور ذکر کا حکم ہے، قرآن بھی ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ذکر کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ تم اتنی اللہ کا ذکر کرو، اتنی اللہ کا ذکر کرو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ جیسے دیوانے کی زبان پہ دیکھا نہیں ہے کہ مجنو کی زبان پہ ہر وقت لیلا ہی تھی نا، وہ باقاعدہ قصے کہانیوں کی کتابوں میں ہے، اللہ جانے سچ ہے جھوٹ ہے، کوئی حقیقت کا پتہ تو خدا کو ہے نا بھی۔ اب لیلا مجنو کے قصے کوئی قرآن حدیث کے قصے تو ہے نہیں۔ ہمارے ملک میں تو خیر قرآن حدیث کو بھی اتنی غور سے نہیں پڑھتے جتنا لیلا مجنو کے قصے کو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں جی عاشق کا قصہ ہے، اور منزلیں جو طے ہوتی ہیں نا اسی عشق سے ہوتی ہیں جناب، صرف پٹڑی بدلنی پڑتی ہے، بس ساری منزلیں جو ہے نا جی بس اسی سے طے ہوتی ہیں۔ ہمارے یہاں تو جناب ہیر رانجھا لیلا مجنو، خدا معاف کرے اتنا لوگ انبیاء اولیاء کا مقام کی عزت نہیں کرتے جتنی ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان کی مزاروں پہ باقاعدہ منتیں مانی جاتی ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں باقاعدہ جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے، ایک دفعہ میں اسی علاقے میں تھا، جنگ وغیرہ کے علاقے میں، تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ حضرت مئی ہیر کی قبر کی کرامت، قبر کی بھی کرامت ہے کہ اوپر دیوار کوئی نہیں، چھت کوئی نہیں، لیکن بارش نہیں آتی اوپر۔ اور میں نے کہا یہ تو عذاب کی علامت ہے کہ اللہ کی رحمت بھی نہیں آتی۔ اللہ کے بندے یہ کون سی کرامت کی علامت ہے؟ اور بارش کا آنا تو رحمت ہے۔ میرا مدنی باغ جب بارش آتی تو کپڑا اتار کے باہر نکل آتے، فرماتے حدیث ربی، ابھی میرے رب کی طرف سے یہ پانی آ رہا ہے۔ تو اللہ کا نبی اپنے بدن پہ لے رہے ہیں پانی کہ میرے رب کی رحمت برس رہی ہے، اور تم کہتی ہو کہ وہاں پانی نہیں جاتا، یہ بھی کرامت ہے؟ یہ اچھی کرامت ہے؟ میں نے کہا بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کرے۔ کرامت تو ان سے پوچھو جن کی وہ عورت بچی ہوگی، بہن ہوگی، بیٹی ہوگی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہدایت دے۔ ویسے یہ لیلا مجنو جو تھے نا یہ بھی تمہارے علاقے کے نہیں تھے، ادھر عرب کا تھا، یہ طائف کی تھی لیلا، ادھر کے نہیں ہیں۔ تو یہ تھے، تو ایک دفعہ کتابوں میں لکھتے ہیں، خدا جانے جھوٹ ہے سچ ہے، بہرحال میں نے تو مسئلہ سمجھانا ہے، مجھے نہیں پتا کیا ہے۔ تو اس کو جناب مجنو کو پکڑ کے لے آئے اس کے والدین کے بھی، چلو اس کو لے جاؤ کعبہ شریف میں طواف شواف کراؤ، اس کو عمرہ شمرہ کراؤ، احرام بندھواؤ، ملتزم پہ کھڑے ہو کے اس سے دعا کرائیں گے خدا اس کو اس عورت کی محبت سے جان چھڑائے۔ ہر وقت جو دیوانوں کی طرح بیٹھا ہے، مٹی پہ لکھ رہا ہے، جنگلوں میں پھر رہا ہے، رات دن پکار رہا ہے، اور اسی دھن میں لگا ہوا ہے، نہ روٹی ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، وہ پکڑ کے لے آئے جناب، ملتزم پہ کھڑا کر دیا، کہا بھائی اب دعا مانگو اللہ جان چھڑائے۔ اس نے کہا اللہ میاں میری لیلا کی محبت اور زیادہ کر دے۔ یہ تو عشق کی بات ہے نا بھائی۔ آج ہم اللہ کی محبت میں بھی توجہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ ہماری بدقسمتی ہے اور کیا ہے کہ ہم اللہ کے کعبے میں آئے ہیں۔ ایک رسم ہے، کہاں گئے تھے جی؟ عمرے پہ گئے تھے، مدینہ شریف، جی ہاں جناب مدینہ شریف گئے، حضور کے روضے مبارک پہ سلام پڑھا، سیدنا ابو بکر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سلام پڑھا، 40 نمازیں جناب حضور کے حرم میں پڑھی، 41 انہیں باقی تو ضرورت ہی نہیں، 40 پوری ہو گئی تھی میری۔ یہ ہمارا مسلمان ہے۔ اچھا جی واپسی پہ مدینے پاک سے جو آئے ہو عمرہ، اور نے کہا جناب عمرے کا کیا ہو؟ گاڑی والے نے روکا نہیں، بس میں مکے آ گیا۔ اتنا یعنی دین سے بیزاری ہے کہ کوئی کام دین کا ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہو کیا ہو؟ حالانکہ معمولی سی بات ہے، مسئلہ سمجھنے کی بات ہے کہ تم احرام باندھ لیتے اور تیار ہو کے بس میں بیٹھ جاتے، گاڑی میں بیٹھ جاتے، کار میں بیٹھ جاتے، نہیں روکتا، نہ روکے چلتی رہے گاڑی، لبیک بعمرۃ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی نفل پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔
اسی طرح بیٹھے بیٹھے نیت کرنا عمرہ تیرا ہو گیا. لیکن کسی کو غرض ہو ہے تو بس ایک روٹین ہے نا جی. جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت پہ ایک وقت آئے گا بڑے آدمی جو ہیں وہ تو سیر کے اعتبار سے عمرہ کریں گے, حج کریں گے, اور فرمایا مولوی جو ہیں وہ شہرت کے لیے حج کریں گے کہ فلاں مولوی نے جی 50 حج کیے ہیں, 50 100 حج کیا جی فلاں بزرگ نے. اللہ کے بندے 100 حج سے کیا ہوتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ مالک راضی ہو جائیں. ہم نے تو حج کیے ہیں, ابو جہل نے تو کعبہ بنایا ہے, جہنم میں چل رہا ہے. تم نے تو طواف کیا ہے, اس نے کعبہ بنایا, اللہ کے گھر کی تعمیر کی, لیکن جہنم میں جل رہا ہے. لاکھ حج پڑھ لو اور خدا منظور نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو ضرورت ہے ہماری. آج تک دیکھیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہے, مثلا میں آپ کے پاس آؤں کہ مجھے 1000 ریال قرضہ چاہیے, تو میں جب آؤں تو جناب اکڑ کے یوں کر کے کہوں گا ارے الو مجھے 1000 ریال چاہیے, دو گے؟ کہو گے بڑا بد تہذیب ہے, یہ قرضہ مانگنے کا ذریعہ ہے. کہا بھائی بڑا عجیب مولوی بدخلق آدمی, قرضہ مانگنے آئے ہو, اکڑتے ہو, مجھے گالیاں دیتے ہو. اللہ فرماتا ہے میرے بندے تجھے شرم نہیں آتا, بے حیائیاں کر کے آتا ہے اور رحمت کی امیدیں کرتا ہے. آنے کے بعد بھی تیری شکل نہیں بدلی, آنے کے بعد بھی تیرا عمل نہیں بدلا. میرے نبی کا گستاخ بن کے کھڑا ہے, سلام پڑھ رہا ہے اور امید کرتے ہاں جی حضور شفاعت فرمائے. ہم نے حضور کا کہنا مانا ہے, حضور کی سنت ہمارے گھر میں ہے, حضور کی سنت ہمارے چہرے پہ ہے, حضور کی سنت ہمارے لباس میں ہے, حضور کی سنت ہمارے بچوں میں ہے, حضور کی سنت ہمارے بیٹیوں میں ہے, حضور کی سنت ہماری شادیوں میں ہے, حضور کی سنت ہمارے موت میں ہے, حضور کی سنت ہمارے رسم و رواج میں ہے, حضور کا فرمان ہمارے عقیدے میں ہے. جب ہم مکمل سراپا گستاخی بن کے آئیں گے تو ملے گا کیا؟ کچھ لینا ہے تو کچھ ادب سیکھو, لینا ہے اور اس کے دروازے پہ رہے ہو کہ جس کو ضرورت ہی کسی کی نہیں, تو اس کے دروازے پہ لینا ہے تو کچھ بندے بنو, کچھ عاجزی کرو, کچھ تضرع کرو, اپنے گناہوں پہ ندامت محسوس کرو, اپنے سابقہ اعمال پہ شرمندگی محسوس کرو, آئندہ کے لیے توبہ کرو, اپنے کردار میں, اپنی شکل میں, سیرت میں, صورت میں تبدیلی لاؤ. اللہ اللہ کے نبی کو منانے کی کوشش کرو. تم ایک برادری کا بندہ ناراض ہو جاتا ہے, اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو, پگڑیاں پاؤں میں رکھتے ہو, پھر نہیں مانتا, برادری کے بندے دروازے پہ لے آتے ہو, پھر نہیں مانتا, قرآن دروازے پہ لے آتے ہو. اللہ کا قرآن لایا ہوں تیرے دروازے پہ سلو کر لے. ایک بندے کو منانے کے لیے اتنی منتیں ہیں اور خدا سے اتنی بغیرتی. یہ بات نہیں ہے کہ خدا نہیں دیتا, اس کی رحمت بڑی ہے, لیکن دعا مانگ, اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ آداب سکھلا دے کہ جن آداب کے تابع ملتا ہے. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ میرے نبی میرا ذکر کرو. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ یاد رکھو, اللہ کا ذکر. اور سب سے اعلیٰ ذکر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن. اس کے بعد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور اس کے بعد جس پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم کیا, میرے نبی نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور اسی طرح استغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اپنی زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہو, اور لا یزال لسان کا رطبا بذکر اللہ. اور جب تو اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا اور تیرا دل جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. اور جب تو اللہ کے ذکر سے غفلت کرتا ہے تو شیطان ڈیرے لگا لیتا ہے اور دلوں پہ زنگ لگ جاتے ہیں, پھر بات سمجھ نہیں آتی.
اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا کہ میرے نبی تمہارے لیے ہم نے نشانی مقرر کر دی ہے، اور نشانی بھی کیسی پیاری دی ہے کہ ساری دنیا سے رشتہ جوڑ کے پھر میرے ساتھ جوڑ کہ میرا ذکر رہے، باقی کچھ بس سب اور صبح و شام میری تسبیح۔ تسبیح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک تو ہے یاد رکھو زبانی تسبیح، کیا معنی؟ سبحان اللہ، یہ تسبیح ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اصل تسبیح کا معنی سمجھو کہ دل میں یہ عقیدہ ہو کہ ہر وہ صفت نقصان جو نقصان والی صفتیں ہیں ہمارا اللہ ان سے پاک۔ دیکھو نا جی، بھوک لگتی ہے آدمی کو، نقصان ہے نا، اللہ پاک، کھانے سے پاک ہے، پینے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اس کا معنی ہے تسبیح۔ یہ تو نہیں کہ زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جب یہ تسبیح ختم ہو تو یا پھر مدد فرما، اس تسبیح کا کوئی فائدہ نہیں۔ تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ مثل سے پاک ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ماں باپ سے پاک ہے۔ کیا معنی؟ کہ ان کا بیوی بچہ ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے، ان کا ماں باپ ہے یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ کھانا کھانے والے ہیں یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے، یہ خود بیمار ہوتے ہیں یہ شفا نہیں دے سکتے، ان پہ خود موت آتی ہے یہ میری زندگی نہیں بڑھا سکتے، ان کے اپنے بچے نہیں ہوتے تو یہ مجھے بھی بچے نہیں دے سکتے۔ صرف اس کی ذات ہے جو ہر صفت شان سے متصف ہے اور ہر صفت نقصان سے پاک ہے۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح عقیدہ اور صحیح عمل نصیب کرے۔ بھائی اپنا یہ تو کل بھی آپ نے مسئلہ پوچھا تھا، اب ایک ہی بات کو تم روز پوچھتے رہو تو میں اس کا کیا حل کروں؟ کہ ایک آدمی کا بیوی سے جھگڑا ہوا، وہ اپنے سسر کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جی آپ آ کر مجھ سے اس کی مہر اور کاغذ لے جاؤ۔ بیوی سے بھی کہا کہ میرے ساتھ چلتی ہو تو چلو ورنہ بس خلاص ہو گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت کیا تھی؟ نیت طلاق تھی کہ نہیں تھی؟ کیونکہ جب لفظ صریح ہو تو وہ تو بالکل طلاق ہو جاتی ہے، چاہے نیت ہے نہیں ہے، مذاق بھی کر رہا ہے تو طلاق ہو جائے گی۔ لیکن جہاں لفظ جو ہیں کنائے والے ہوں، جس کے دو معنی نکل سکتے ہوں کہ تم اس سے ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو یا طلاق دے رہے ہو، تو وہاں کہنے والے کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس لفظ کہنے سے اس کی نیت طلاق تھی تو ہو گئی، اگر اس کی نیت طلاق نہیں تھی تو نہیں ہوگی۔ اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ طلاق نکاح کے مسئلے اپنے قریب کے عالم سے پوچھو، اور اگر آپ یہاں رہتی ہیں تو دارالافتاء سے مراجعہ کرو۔ ہم کسی زندہ آدمی کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ عمرہ کسی کے ذمہ تو ہے نہیں، نہ عمرہ فرض ہے، اس لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کسی نے وصیت کی تھی پھر تو کوئی بات نہیں، اگر نہیں کی تھی تو آسان حل یہ ہے کہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں، کسی کی نیت نہ کریں، اپنی کریں۔ جب عمرے سے فارغ ہو جائیں تو اب نفلی عبادت ہے، ثواب تمہیں مل گیا ہے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میاں فلاں کو ثواب دے دے، تو اللہ قادر ہے کہ اس کو ثواب عطا فرما۔ مدینہ منورہ سے میں عمرے کا احرام باندھ کے آیا، اور میں نے آنے کے بعد طواف بھی کر لیا، بال بھی کٹوا لیے، لیکن صفا مروا نہیں دوڑا۔ ماشاءاللہ، دیکھو پہلے عمرہ اپنے ملک سے بھی تو کیا ہوگا نا، یہ دوسرا عمرہ بالکل ٹھیک کیا ہے، صرف صفا مروا نہیں دوڑا، باقی تو ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندے، تو تم اگر یہ مسئلہ پہلے پوچھ لیتے تو بکری سے تو بچ جاتے۔ اب صفا مروا بھی دوڑو اور ایک بکری بطور دم بھی ادا کرو۔ شب برات کے بارے میں، بھئی یہ 15 شعبان کی رات کے بارے میں
قرآن پاک میں یا کسی صحیح حدیث مبارک میں ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ لوگوں نے جو عام مشہور کر رکھا ہے کہ یہ شب برات ہے اور یہی وہ رات ہے کہ اس میں تمام امر کا فیصلہ ہوتا ہے، رزق بڑھایا جاتا ہے، کم کیا جاتا ہے، نصیبیں لکھے جاتے ہیں اور نصیبیں بدلے جاتے ہیں، یہ بات کسی صحیح حدیث میں نہیں ملتی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ سے مراد لیلۃ القدر ہے، اس سے مراد شب برات کی 15 کی رات نہیں ہے۔ تمام احادیث مبارک میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 15 شعبان کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی۔ البتہ بعض علماء نے بعض روایات نقل کی ہیں، لیکن جو ضعیف ہیں، جو حجت نہیں بن سکتی۔ ویسے آپ سارا مہینہ عبادت کریں، کیونکہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو ہمیں تو اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور پورا مہینہ روزہ رکھ رہے ہیں نفلی، تو آپ رمضان کا ابتدا استقبال جو ہے وہ شعبان سے شروع کرتے تھے، بلکہ جب صحابہ ایک دوسرے کو ملتے حضور کی وہ دعا بھی کہتے کہ اللہم کما بلغتنا شعبان فبلغنا رمضان، کہ اللہ تو نے ہمیں جیسے شعبان نصیب کیا ہے اسی طرح ہمیں رمضان کا مہینہ بھی نصیب فرما، تو یہ دعا ہوتی تھی۔ ویسے آپ ہر رات عبادت کریں، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ 15 کی شعبان کی رات جو ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اور ہمارے ملک میں ایک رواج بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی 15 شعبان کی رات گھر میں اچھے اچھے کھانے پکاؤ، اچھے پکاؤ گے تو آگے اچھے ملیں گے نا۔ یہ پتہ نہیں عجیب عقیدہ ہے کہ کھانے تو اچھے پکا کے تم خود کھا گئے تو فرشتے تمہاری قسمت میں زیادہ کیوں لکھ دیں گے؟ عجیب عجیب عقیدے ہیں لوگوں نے گھڑے ہوئے ہیں، ہمیں تو پڑھ پڑھ کے حیرت ہوتی ہے۔ ایک بڑے حضرت کی وصیت مبارک ہے، انہوں نے بھی وصیت فرمائی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جو ہے میرے لیے تم نے کیا کیا بھیجنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک تو مجھے برف ہو گھر کا بنا ہوا، اور دوسرا جو ہے ماشاءاللہ اس کے اندر جناب یہ ہے کہ دال ہو لیکن وہ خاص قسم کی پکی ہوئی، اور بریانی اور مرغ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا میرے مرنے کے بعد ہر جمعرات کو بھیجنا، میں قبر میں انتظار کروں۔ یہ ایک بزرگ نے وصیت کی ہے جو کتابوں میں چھپی ہوئی ہے، اور کتاب کا نام بھی وصایا شریف ہے۔ اس کتاب کا نام ہے حضرت کی وصیتیں، وصایا شریف۔ اس میں لکھا ہے کہ اچھا، اور یہ بھی خاص بتایا ہے کہ جب دال پکاؤ تو ادرک بھی ڈالنی ہے، ابھی نہ ہو جائے نا۔ اب خدا کا خوف کرو۔ ہم اگر کہیں گے کہتے ہیں دیکھو جی وہاں بھی ہیں ہمارے بزرگوں پہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اللہ ہمیں اعتراض سے بچائے، اللہ آپ کو بھی ہدایت دے۔ یہ اچھے بزرگ ہیں کہ مرنے کے بعد وصیت کر گئے کہ ادرک ڈالو اور کچوریاں ڈالو اور بریانی پکاؤ اور مرغ پلاؤ پکاؤ اور برف خانہ ساز ہو اور دودھ لگا ہوا ہو اور پھیرنی بنی ہوئی، اچھی بات ہے، یعنی زندگی میں تو کھاتے رہے، مرنے کے بعد بھی حضرت پوری نہیں ہوئی، یہ اچھے بزرگ ہیں۔ ہم نے تو وہ بزرگ سنے تھے کہ قلت الکلام قلت الطعام، کھانا کم، بولنا کم، لوگوں سے ملنا کم، صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے۔ بہرحال یعنی یہ جو رواج ہے نا جی حلوے پکاؤ، جیسے آج کل جیسے کرسمس ہے وہ بھی درخت لگاتے ہیں روشنیوں کے، یہ کیا ہے جی؟ وہ کہتے ہیں جی یہ تو ہے ہمارا یہ کرسمس ٹری، درخت ہے، کرسمس منا رہا ہے درخت، اور جناب ساری دنیا میں لائٹیں لائٹیں لائٹیں، پتہ نہیں کیا کیا تماشا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ رسم و رواج ہیں، قرآن حدیث میں کوئی بات نہیں۔ بزرگوں نے البتہ روایات نقل کی ہیں، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں۔ تو ایسا کرو کہ ہر رات عبادت کرو، کسی رات میں کمی نہ کرو۔ پتہ نہیں وہ تاریخ بتائیں کہ آپ نے کوئی ایسی باتیں کی تھیں، دل میرے لرز گئے تھے تقریر۔ میرے پاس تو بابا نہ تاریخ ہے، نہ کیسٹ ہے، نہ میں نے کبھی رکھے ہیں نہ بیچے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات، میرے لوہار کے پاس گھر میں خود لوہا نہیں ہوتا، موچی کا اپنا جوتا نہیں ہوتا، آپ دیکھ لیں، درزی کا اپنا کپڑا اللہ کی رحمت سے غلط سلا ہوا ہوگا، یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہماری کیسٹیں لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے پاس 200 کیسٹ ہوگی بھی، میرے پاس تو نہیں ہے، نہ میں نے کبھی یہ کاروبار کیا، اللہ محفوظ رکھے۔
تقریباً 5-6 بار جناب اپنے مکرم یاد ہے کہ ہر ایک لڑکا فوتگی حالت کو ایک لڑکا ہے غریب ہمسایہ ہے، اس کو اللہ نے 4-5 دفعہ اولاد دی ہے اور وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندے تم راضی رہو رب کی قضا پہ، جو بچے بچپن میں فوت ہو جائیں وہ قیامت میں تیری شفاعت کا ذریعہ بنے گی، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، مسلمان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ باقی وظیفہ یہ ہے کہ استغفار پڑھا کرو، استغفار پڑھنے میں اللہ کا حکم ہے کہ یمددکم باموال وبنین، جو کثرت سے استغفار پڑھیں ہم ان کے مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اولاد میں بھی برکت دیتے ہیں۔ میں نے ایک بار جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تھا، مجھے دم پڑ گیا، پھر میں نے اس کے بعد کئی عمرے کیے بڑے میقات سے، وہ دم نہیں چھوٹتا۔ وہ تو پہلی غلطی جو کی تھی اس کا ہے نا، بعد میں تو تم نے اور عمرے کیے تو تم جانو اور عمرے جانے۔ میں طائف سے حرم میں بغیر احرام کے آ گیا تھا تو احناف کے نزدیک وہاں میقات ہے اور آپ نے تجاوز المیقات کیا ہے، عمرہ بھی قضا کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔